آپ علیہ السلام کو شعبان کے مہینے میں جتنا زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا، رمضان کے بعد کسی مہینے آپ علیہ السلام اتنا زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی واسطے فقہا نے بھی لکھا ہے، اگر کسی آدمی کے گزشتہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا عورتوں کو مینسس ہونے کی وجہ سے، یا ڈیلیوری کے بعد حیض و نفاس کی وجہ سے، یا دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے، یا پریگننسی میں جو عورت ہے وہ پریگننسی کی وجہ سے روزے نہیں رکھی ہو، اسے بعد میں قضا کرنا ضروری ہے، اور وہ قضا روزے ذمے میں باقی ہیں، تو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضا کر لے، پھر اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے رمضان کا کوئی قرضہ اپنے ذمے نہ رکھے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کا سال پچھلے رمضان میں زکوٰۃ کا مکمل ہوا تھا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر پایا تھا، اب یہ سال بھر اس کا گزرا ہے، اب اگلا رمضان پھر زکوٰۃ فرض ہونے کا آ رہا ہے اس کے سال کے حساب سے، تو پھر یہ آنے سے پہلے پچھلے رمضان کی زکوٰۃ مکمل کر لے، تاکہ پچھلے کا قرضہ باقی نہ رہے۔ نیا فرض ہونے سے پہلے پچھلا قرض ادا کر دو، نیا فرض ذمے میں آنے سے پہلے پچھلا قرض جو ذمے میں ہے اسے ادا کر دو۔ تو آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسرا معمول آپ علیہ السلام کا شعبان کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنے کا اہتمام۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جہاں روزوں کا مہینہ ہے، وہیں پر رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے۔ اسی واسطے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ، 20 سے کم تراویح سنت نہیں ہے، 20 سے کم رکعت تراویح سنت نہیں ہے، اور جو سنت سمجھتے ہیں وہ بالکل غلطی کرتے ہیں، حدیث کو نہیں سمجھے ہیں اور امت میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ، اور اس میں قرآن مجید سننے کا اہتمام۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان مبارک میں حضرت جبرائیل کو قرآن سنانا، جبرائیل کا قرآن سننا، اور راتوں کی تنہائیوں میں لمبے لمبے قیام کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، یہ سارا نظام آپ علیہ السلام کا رمضان میں ہوتا تھا۔ تو وہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام شعبان کے مہینے سے شروع ہو جاتا تھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے میں امت مسلمہ کو 2 کام کرنا چاہیے، ایک نفل روزے یا قضائے عمری کے روزے ہوں وہ پورے ادا کر لینے چاہیے، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کا نظام بنا لینا چاہیے۔ بالخصوص جو حفاظ اکرام ہیں، تراویح سنانے جن کے ذمے رہتا ہے، انہیں تو چاہیے کہ شعبان کے مہینے سے ہی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام بہر صورت کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں تراویح سنانے میں کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو، یاد نہ ہونے کی وجہ سے یا فلاں پارا کچا ہونے کی وجہ سے کوئی دشواری نہ ہو۔ تو شعبان کا مہینہ ہمارے لیے روزوں کا اور تلاوت کا مہینہ ہے، جو ابھی سے ہمیں پریکٹس کے طور پہ کر لینا چاہیے۔